محترم ناظرین، وائرل فتویٰ پہ آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ، ایک فتویٰ لوگ سوشل میڈیا پہ خوب وائرل کر رہے ہیں۔ آئیے انہی کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہوگا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے۔ ضرور کامنٹ کریں، شیئر کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ آئیے سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ بیرونی ٹاؤن کا فتویٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دیکھیں گے۔ ناظرین، کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، مکمل سماعت کریں۔ سوال: کیا تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر مسلم شریف کی کتاب الاضحیہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور کیا باقی ائمہ کرام میں سے کسی کا مسلک ہے؟ الجواب: آئیے جواب سماعت کیجیے۔ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہو تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، لہذا دیگر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمہ الگ الگ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ اپنی قربانی الگ الگ فرمایا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں۔ باقی ترمذی شریف میں ایک روایت اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا، اسی بکری سے خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی وجہ سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب افراد ہو تو ان میں سے ہر ایک کی طرف باقی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ایک بکری کی قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، بشرطے وہ سب آپس میں رشتہ دار ہو اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث ثواب میں شرکت پر محمول ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے، اس کے ثواب میں اپنے ساتھ سارے گھر والوں کو بھی شریک کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہنڈا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مہنڈا قربان کر کے فرمایا، یعنی یہ قربانی اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکے۔ لہذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے ایک مہنڈا قربان فرما دیا، اس لیے اب امت کے ذمہ سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں مذکورہ حدیث سے یہ بھی مطلب لینا درست نہیں۔ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا تھا اور سب کے ذمہ واجب قربانی ساقط ہو جاتی تھی، بلکہ حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ ہے حضور کے زمانہ میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کی قربانی ذمہ واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کی ذمہ صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہ ہوتی تھی، اس لیے پورے گھر میں صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو
اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ حنفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو تو جن حدیثوں میں بڑے جانوروں گائے اور اونٹ وغیرہ کو 7 کی طرف متعین کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیونکہ نصوص کی روشنی میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک بکری گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہذا اگر ایک گائے میں 8 آدمی شریک ہو جائے تو بمقتضائے تحدید کسی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ورنہ تحدید بیکار ہو جائے گی۔ جبکہ اگر ایک گھر میں مثلا 10 افراد صاحب نصاب ہو تب بھی ایک بکری گھر کے تمام 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے، سب کی قربانی ادا ہو جائے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک بکری تو 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور ایک گائے 8 افراد کی طرف سے کافی نہ ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ گائے کا 7واں حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو پھر تو ایک گائے کے اندر صرف 7 افراد نہیں بلکہ 60-70 افراد کی قربانی ہوگی، جو کہ واضح طور پر نصوص کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں، بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کی قربانی کرنے سے باقی افراد کی ذمہ سے واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا الگ الگ؟ تو آپ اچھی طرح آپ کے سامنے مسائل آ گئے، ضرور کامنٹ کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو